नाज़रीन, हाथ पाँव या जिस्म के किसी अज़ा से महरूम होने का नाम माजूरी नहीं, मगर हमारे मुआशरे में लोग उन्हें माजूरी समझते हैं, उन्हें डिसेबल कहते हैं, हालांकि वो डिफरेंटली एबल होते हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल हैं। आइए देखते हैं आज़ाद कश्मीर से मुदस्सर इकराम की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अकरम अवान। नाजरीन, पेशी खिदमत है प्रोग्राम द रियल फैक्ट और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे नदीम महमूद अवान साहब और आप जानेंगे उनकी रियल स्टोरी। नाजरीन इकराम, 10 साल की एज तक वो बिल्कुल हम जैसे एक हंसते मुस्कुराते चलते फिरते नौजवान थे, लेकिन 10 साल की एज में जब उनको एक बीमारी लगी और बीमारी के बायस वो व्हील चेयर पर आने पर मजबूर हो गए, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने इस कदर कार हाय नुमाया सर अंजाम दिए कि जिनको बयान करना भी मुश्किल है। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो आपके लिए इमोशनल तो है लेकिन बड़ी मोटिवेशनल भी है। आइए जानते हैं नदीम महमूद अवान साहब से। अच्छा, तो नदीम भाई, जिस तरह मैंने आपका तारुफ करवाया कि 10 साल की एज में आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह थे, आप बिल्कुल सही सलामत थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है? चूँकि मैंने ऐसे ही सुन रखा है, तो 10 साल के बाद अगर आपकी तबीयत जो है वो नासाज हुई और आप व्हील चेयर पर आ गए, तो उसकी वजह क्या बनी? 10 साल की एज तक मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हंसता खेलता था और अचानक मुझे टाइफाइड हुआ 10 साल की एज में, जब मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था। तो अल्लाह ताला की कुदरत शायद है, उसने मुझसे कुछ इस कंडीशन में लाकर मुझसे कुछ इम्तहानात लेने थे जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इम्तहानात में कामयाब भी होता रहा हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात का डट कर सामना करता रहूँ हमेशा की तरह और अल्लाह ताला के सामने सरखुरू हो सकूँ। आमीन, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और बहुत सारे इम्तहानात में आप कामयाब भी हो चुके हैं। नदीम भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आप 10 साल तक बिल्कुल नॉर्मल थे और 4th क्लास में थे जब आप बीमारी के बायस व्हील चेयर पर आ गए। तो नदीम भाई, यहाँ से आगे का आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा? तालीम आपने अगर आगे की तो किस तरह की? चूँकि आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है और मेरा भी, और आज़ाद कश्मीर में जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मेरी दस्तरस में है तो कोई ऐसा अदारा नहीं जो आप जैसे बच्चों को एडमिशन देता है स्कूल में। तो आपने तालीम कैसे हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बचपन का शौक़ था एजुकेशन का, माशाल्लाह। तो उस बीमारी आयल होने की वजह से मुझे कुछ अर्सा स्टॉप ही करनी पड़ी अपनी एजुकेशन। तो जो ही मेरी हालत बेहतर होती गई तो मैंने इस चीज़ के फुकदान को महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4th और 5th का मैंने प्राइवेट इम्तहान दिया अली अकबर अमान स्कूल में और इस कदर मेहनत की कि मुझे अली अकबर अमान स्कूल की इंतज़ामिया एडमिशन देने पर मजबूर होगी। माशाल्लाह, बहुत तो ज़बरदस्त। उन लोगों ने मुझे अपने अनाउंस किया कि प्रिंसिपल साहब ने कि इस बच्चे का एडमिशन हमारी तरफ से अनाउंस है। जी, तो नदीम भाई, आपको अली अकबर अवान स्कूल की जानिब से एक इम्तियाजी तौर पर दाखिला मिला आपके नंबरात की बुनियाद पर। तो नदीम भाई, वहाँ पर तो आपका दाखिला मिल गया, लेकिन स्कूल की आपने बात की तो स्कूल 10th तक होता है। तो स्कूल के बाद आपने तालीम कहाँ तक पहुँचाई और इस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई? जी, उसके बाद मैंने मैट्रिक तक रेगुलर अली अकबर अमान स्कूल से एजुकेशन कंटिन्यू रखी और मजबूरन मुझे जब मैट्रिक के बाद FA FSC करने के लिए मुझे डिग्री कॉलेज की तरफ रुजू करना पड़ा। तो इंतज़ामिया ने मेरे डिसेबिलिटी को आड़े हाथों लेकर मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन मुझे फिर ओपन यूनिवर्सिटी से रुजू करना पड़ा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त MSc सोशियोलॉजी में कर रखी है। बहुत खूब नदीम भाई, कमाल की बात आपने बताई कि MSc सोशियोलॉजी, वो भी व्हील चेयर पर बैठकर, तो ये एक हैरत अंगेज़ बात है और जो भी देखेगा सुनेगा वो हैरान ज़रूर होगा। तो नदीम भाई, आप बोलते इतना अच्छे हैं तो क्या लिखते भी हैं? आपका कलम कहाँ तक चला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कलम के ज़रिए शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर कलम की ताकत दी है तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा कि
بتا میں نے تجھے میرے بندے میں نے تجھے قلم کے ذریعے روشنی پھیلانے کی استطاعت دی تھی، توفیق دی تھی، تو نے اس روشنی کو کہاں تک بکھیرا؟ تو ندیم بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آج تک شاعری لکھی یا نثر لکھی؟ اگر شاعری لکھی ہے تو کچھ سنانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ جی ضرور مدثر بھائی. بسم اللہ. جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تو ہاتھ ہمارے لے جانا. واہ واہ. جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تو ہاتھ ہمارے لے جانا. بہت زبردست. جب سمجھو کہ ساتھ کوئی نہیں تو ساتھ ہمارا لے جانا. جب سمجھو کہ ساتھ کوئی نہیں تو ساتھ ہمارا لے جانا. بہت زبردست ندیم بھائی. جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور راستے بھی ہیں دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا. بہت ہو بہت ہو. بازی جو بھی تم جیتو گے، بازی جو بھی تم جیتو گے، منزل جو بھی تم پاؤ گے. بازی جو بھی تم جیتو گے، منزل جو بھی تم پاؤ گے. ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو، واہ. احساس ہمارا لے جانا. ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو، احساس ہمارا لے جانا. اگر یاد ہماری آ جائے تو پاس ہمارے آ جانا. بہت ہو بہت ہو. ایک مسکان ہمیں دے دینا اور ارمان ہمارا لے جانا. ایک مسکان ہمیں دے جانا اور ارمان ہمارا لے جانا. بس یہ اپنی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جس قدر ہمارے ساتھ رواں رویے سلوک حکومت اور حکومتی اداروں کی طرف سے ہیں، جی اس کو ایک نظم کے ذریعے بالکل آپ کے سامنے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. بہت خوب. تو امید ہے کہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور سوچنے والوں کو یہ محسوس ہوگا. جی ندیم بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت کمال لکھا اور ایک نظم کے ذریعے سے آپ نے پیغام بھی دیا. آپ نے یہاں پر بات کی حکومت اور حکومتی اداروں کی، تو حکومت کی جانب سے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ندیم بھائی؟ دیکھیں مدثر بھائی، ہمارے ساتھ جو رواں سلوک حکومت کی طرف سے اور حکومتی اداروں کی طرف سے رکھا جاتا ہے، ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ جب حال ہی میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ خصوصی افراد کے لیے 2000 روپے کمانا اعلان، جی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی، ایک نارمل انسان کے لیے 2000 روپے کتنا معنی رہتا ہے، اور ہمارے جیسے ایسے لوگوں کے لیے جن کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے 2 افراد کی ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا میں حکومت وقت اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں جی کہ ہمارے ملک میں بیکاریوں کی ضرورت نہیں. ایسا ہی ہے. بیک دینے والے اور بہت ہوتے ہیں. بے شک. حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رعایا کا خیال رکھیں اور ان کو ضروریات اور سہولیات مہیا کریں، بے شک بے شک. نہ کہ ان کو بھیک مانگنے کی طرف ان کا رجحان پیدا کریں. جی یہ 2000 روپے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک کھلا تماچا ہمارے منہ پر کہ ہم آپ کو 2000 روپے دے کر بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں. ہمیں 2000 روپے کی ضرورت نہیں، ہمیں روزگار کی ضرورت ہے. بے شک. ہم کمانا چاہتے ہیں خود. ندیم بھائی بالکل آپ نے بجا فرمایا. 2000 روپے سے آج کل کے اس دور میں گزر نہیں ہوتا، ایک نارمل انسان کا بھی نہیں ہوتا، اور جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بالکل بھی مشکل ایک سچویشن ہوتی ہے. تو ندیم بھائی میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا. اس کے علاوہ ندیم بھائی آپ جیسے لوگ جب آپ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ ڈسیبل کہتے ہیں، لیکن آپ کے وہ قول آپ نے کہا تھا کہ کوئی انسان ڈسیبل نہیں ہوتا، انسان ڈفرینٹلی ایبل ہو سکتا ہے. تو پھر ڈسیبل کون ہوتا ہے؟ ڈسیبلٹی کی کیا تعریف ہے آپ کے نزدیک ندیم بھائی؟ جی مدثر بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں ایک بار پھر آپ کے چینل کے واسطے سے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہوں گا کہ جو اصل معذوری ہے جی وہ منفی سوچ کہلاتی ہے. واہ واہ واہ. کیا اگر کوئی انجینئر ہمارے لیے بلڈنگ کوڈ کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، بلڈنگ کوڈ ایک سیکشن بنا ہوا ہے، جی اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، اٹ مین کہ وہ ڈسیبل. معذور ہے، وہ انجینئر جی کہ جو ہمارے لیے سہولیات میسر کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو فوقیت دیتا ہے، بے شک. نہ کہ بلڈنگ کوڈ کو امپلیمنٹ کروا کے ویل چیئر کے رسائی کے لیے بلڈنگ کے اندر ان سہولیات کو میسر کر سکیں. بالکل. اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہمیں میسر نہیں ہے حکومت کی طرف سے، جی ادارے ہمارے لیے کھلے نہیں ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ ویل چیئر کے اندر لے کے جا سکیں. عام بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں
میرے جیسے کئی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, ہم نارمل ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اندازہ لگائیں کہ اسپیشل ایجوکیشن کا کنسیپٹ جو ہے وہاں پر اگر ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کر دیے جائیں تو ایک نگیٹیوٹی پروان چڑھتی ہے. بالکل. تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی سے الگ کر دیا گیا ہے. اگر ہم لوگ ان لوگوں کو کم از کم فزیکل ڈسیبلٹی کے شکار لوگوں کو ہم مین اسٹریم میں لے کے آئیں, نارمل ایجوکیشن سسٹم کے اندر لے کے آئیں, تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہتر اقدام ہوگا. ندیم بھائی بہت کمال کی باتیں آپ نے کی. آخر میں آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے جو آپ کو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ متصوری میں آپ کے چینل کے وسیلے سے اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور محسوس کرنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ 3 میں فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارگری میں سے نقص نکالنے والے ہیں. جو لوگ ہمیں معذور سمجھتے ہیں وہ یہ در حقیقت اس چیز کے مترادف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں سے نقص نکال رہے ہیں. خدا را اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے جو حرج کرتے ہیں ان کے مال کو پاک کر دیا جاتا ہے. بے شک. تو اگر آپ ان لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سہولتوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا, مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے گا. جو آسانیاں بانٹنے والے پیدا کریں, بھیک مانگنے والے نہ بنے, بھیک دینے والے نہ بنے, سہولیات فراہم کرنے والے بنے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کو کہ خدا را ان لوگوں کے لیے اگر آپ ان کو خصوصی افراد کا نام دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے خصوصی اقدامات بھی کریں. مین اسٹریم میں ان کو لے کے آئیں, نہ کہ ان کو 2000 روپے کی بھیک دے کر ان کو گھر پہ بٹھا دیں. ہم لوگ 2000 روپے بھیک نہیں لینا چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے کہ ہمیں روزگار فراہم کیا جائے. ہم کما کر اپنا صرف اپنا بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کا, اپنی سوسائٹی کا بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں سہولیات فراہم کی جائیں تو ہمیں نارمل افراد کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں, ان کے برابر کام کر سکتے ہیں. اور ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت جو کہتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی, عدل و انصاف تھا, عفو درگزر تھی, بھائی چارہ تھا, اثار قربانی تھی. اس چیز کو فروغ دیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. جی تو بالکل ناظرین, آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود تھے ندیم احمد اوان صاحب, جن کی باتیں سن کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈسیبل ہیں, چونکہ لوگ ان کو ڈسیبل کہتے ہیں, لیکن ان کی ایبلٹیز آپ دیکھیں, ان کے کارخائے نمایاں آپ کے سامنے میں نے چیدہ پیش کیے. اس کے علاوہ ان کے پاس اتنے کارنامے, اتنی اچیومنٹس ہیں, اگر ہم ان پہ بیس کرنا شروع ہو جائیں تو یقیناً ہمارا پورا دن بھی گزر سکتا ہے. تو آج کا پروگرام صرف اتنا ہی تھا. اپنے میزبان مدثر اکرم اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رپورٹ آپ نے جانی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk.